جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہ الا المطہرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس مختصر جو تربیتی ہماری نشست ہے، اس میں ہم قرآن مجید کی ادب اور قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں چند ایک احادیث اور اقوال ائمہ سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم کلمۃ الحق میری زبان پہ جاری فرمائے اور اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ من قرأ القرآن فرأى ان احدا من خلق اللہ اعطی افضل مما اعطی فقد حقر ما عظم اللہ۔ فرمایا جسے قرآن کی دولت مل گئی اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اس سے افضل چیز ملی ہے، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی ہے جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے۔ رب نے تو قرآن کی عظمت بیان کی ہے، رب تو کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوئیں بھی نہ مگر پاک ہو کر۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، لیکن وہ اس کی نگاہ میں اگر یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ افضل چیز مل گئی ہے، دنیا کا مال و متاع افضل ہے، جاہ و جلال افضل ہے، رتبہ و کمال افضل ہے، تو وہ اس نے اللہ کی کتاب کی تحقیر کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرون۔ فرمایا اس قرآن کی برکت سے کچھ لوگ بہت بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس قرآن کی وجہ سے ہی بہت پستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں وہ اونچے ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ نیچے رہ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ذلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن نماز میں کھڑے ہو کے پڑھے تو رب کائنات اس کو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی دیتا ہے، اور پھر فرمایا جو قرآن مجید کو بیٹھ کر پڑھے، اللہ رب العزت نماز میں بیٹھ کر پڑھنے والے قرآن کو، جو بیٹھ کر پڑھتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، رب العالمین اسے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دیتا ہے، اور پھر فرمایا جو نماز کے علاوہ پڑھتا ہے اسے میرا مالک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والا جب اسے ختم کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا 3 بندوں کی توہین کرنے والا پکا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ امام مقسط، فرمایا انصاف کرنے والے امام، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ وذو شیبۃ فی الاسلام، کسی مسلمان بوڑھے کی توہین کرنے والا وہ منافق ہے۔ وحامل القرآن، اور قرآن کے حافظ کی توہین کرنے والا وہ بھی منافق ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کامل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو فتاوی رضویہ شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کامل نے، ایک قاری قرآن نے مکتب کھولا تھا، اس مکتب میں اپنے بچے کو لے کر گئے، ولی کامل تھے، اور ان سے کہا قاری صاحب میرے بچے کو بھی قرآن سکھا دیں، میرے بچے کو بھی قرآن پڑھا دیں۔ ہوا یہ کہ اس بچے نے کچھ تھوڑی دیر لگائی، اس تھوڑی سی دیر میں قاری صاحب نے اس پہ محنت کی، اسے تھوڑی سی دیر میں سورہ فاتحہ زبانی یاد کرا دی۔ جس وقت بچے نے وہ سورہ فاتحہ تھوڑی سی دیر میں یاد کر کے اس ولی کو سنائی، اس اللہ کے ولی کو سنائی سورہ فاتحہ، ولی نے سورہ فاتحہ سنی اور سن کے دل خوش ہوا کہ میرا بیٹا، اسے رب نے اتنی عظمت دی ہے کہ قرآن کی سورہ فاتحہ اس کے سینے میں نقش ہو چکی ہے تھوڑی سی دیر میں۔ وہ خوش ہوئے، انہوں نے خوشی میں 1,00,000 درہم اس قاری قرآن کو تحفہ دیا، اسے گفٹ دیا۔ جس وقت قاری قرآن نے وہ 1,00,000 درہم دیکھا تو پھر اس ولی کو کہنے لگے، اللہ کے ولی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نیک بندے، مجھے آپ صرف اس تھوڑی سی خدمت پہ، قرآن کی میں نے تھوڑی سی جو اسے تعلیم دی، ابھی ایک سورت ہی تو سکھائی ہے، اور آپ مجھے 1,00,000 درہم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے ولی کے چہرے پہ جلال آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں تیرے پاس اپنے بیٹے کو قرآن نہیں پڑھاؤں گا، میں کسی اور قاری کو تلاش کرتا ہوں، جاتا ہوں کہیں اور ڈھونڈتا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ کیوں ناراض ہو گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو خود ہی تو قرآن پڑھا بھی رہا ہے اور قرآن کی توہین کر رہا ہے، تو نے قرآن کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے ایک طرف تو نے 1,00,000 درہم کو تو دیکھا ہے، اس کی شان کو سمجھا ہے، تو نے سورہ فاتحہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اس کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس وقت جب تو خود پڑھانے والا قرآن کے مقام کو نہیں سمجھے گا تو اس سے پڑھنے والے سمجھ کیسے سکیں گے؟ اس لیے قرآن کا بڑا مقام ہے، قرآن کی بڑی شان ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ رب سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو رب بندے سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی عظمت، شان، احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوتیں ہمارے شب و روز کا معمول بن جائیں۔ اللہ کرے کہ اس کی تلاوت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وآخر